السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمیٰ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پیار کے مقاصد کیا ہیں۔ پیار دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ پیار ہوتا ہے کہ جو آپ مخلوقات میں بانٹتے ہیں، اس میں ماں باپ کا پیار ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا پیار ہوتا ہے، دوستوں رشتہ داروں کا پیار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پیار آپ اپنے مخلوق خدا میں بانٹتے ہیں۔ ایک تو یہ پیار ہو گیا جس کو اخلاق حسنہ بھی کہتے ہیں، اور اسی پیار کے اندر آپ کی بیوی کا پیار بھی آتا ہے، جو آپ اگر اس کے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں تو شیئر نہیں کرتے ہیں آپ کسی کو، وہ آپ کو پورا پورا ملتا ہے بیوی سے، اسی طرح بیوی خاوند سے۔ اور اس چیز میں تو پھر آپ نے سنی ہوں گی میری گفتگو کہ بہت سارے ہیں، شادیاں کیسے کرو، کس طرح پسند کرو، کنیزیں رکھو، کیا ہے وہ سب معاملات آپ نے سنے ہوں گے، اور مزید سن لیجئے گا جس نے نہیں سنے۔ ایک تو یہ پیار ہو گیا۔ اب دوسرا پیار جو ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا پیار وہ مجاز ہے۔ ایک تو ادھر تو بیوی خاوند والا مجازی خدا ہو گیا نا، ایک وہ پیار ہوتا ہے کہ جو انسان کو اس پوری دنیا کے پیار کے اندر سے جو انسان کو دکھ ملتے ہیں اس سے الگ ہو کے وہ اپنے خدا کے ساتھ رابطہ کرتا ہے۔ اور کوئی تو شوق سے جو بندے کرتے ہیں، جیسے میں نے کیا، شوق سے جو کرتے ہیں نا، وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ روح پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے کہ اس نے ایسے اس کے ساتھ ہونا ہے۔ جیسے نبی پاک کے ساتھ جو ہے نا، وہ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں سے الگ کر کے ایک ذمہ داری سونپ دی تھی دائی علیمہ کی، کہ وہاں پہ انہوں نے رہنا ہے اور ان کو سنبھالنا ہے، انہوں نے ذمہ داریاں سونپی تھی یہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے نا، میرے سر پہ جو بھی ذمہ داری سونپی گئی تو وہ سٹارٹ سے ہی بچے کے فطرت کے اندر ہوتا ہے، وہ تبھی سٹارٹ سے میں اس لائن پہ آئی ہوں۔ اور ساتھ میں دکھ تو لازمی ہے، جیسے نبی پاک کی ہمارے سامنے مثال ہے نا، ہم ان کو مثال کے طور پہ کرتے ہیں نا، ان کو فالو کرتے ہیں، تو اس میں پھر جو ہے نا مثال کے طور پہ اگر ایک سٹوری آپ کی نبی پاک کی سٹوری کے ساتھ ملتی ہو تو پھر تو آپ بہت خوش نصیب بندے ہیں، جیسے میری سٹوری ملتی ہے تو میں تو خوش نصیبی اس کو کہتی ہوں کہ شکر ہے کہ شروع سے ہی میری سٹوری ملتی ہے ان کے ساتھ۔ یتیم ہونا، یتیم خانوں کے لیے بنانا، یعنی آپ کو جو چیز نہیں ملتی نا وہ آپ دوسروں کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں، بس میرا وہی مقصد ہے، وہی زندگی کا مقصد ہوتا ہے انسان کا، ٹھیک ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو پیار مجاز کے اندر یا دنیا کے اندر سے آپ کو نہیں ملتا، بلڈ ریلیشن میں نہیں ملتا، اپنے رشتہ داروں میں نہیں ملتا، آپ کو دھوکے ملتے ہیں، فراڈ ملتا ہے، اگر آپ ادھر سے اکیلے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا آپ کو تنہا کر کے مخصوص کر لیتا ہے اپنے لیے۔ پھر وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے پہنچنا تو ہر ایک نے اللہ کے ساتھ ہی کنیکٹ کرنا ہے، کیونکہ اصل محبت تو ہے ہی اللہ کے لیے، لیکن اس محبت کو کیسے ہم نے اس تک پہنچنا ہے، اس کے لیے نبی پاک کو دنیا میں بھیجا۔ آئینہ ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک کے اندر۔ نبی پاک تو کوئی بات بھی اپنے پاس سے نہیں کہتے تھے، وہ جو کچھ کہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہ جیسے میں کہتا ہوں ویسے تم بن جاؤ، بس عملی طور پہ ویسے بن جاؤ کہ تم میں خدا نظر آئے، تم میں نظر آؤں لوگوں کو، اس طرح بن جاؤ۔ تو وہ پھر کیا ہو گئے؟ خدا ہو گئے۔ نبی پاک کیا ہو گئے؟ مجازی خدا ہو گئے۔ اب مجازی خدا جب نبی پاک ہو گئے تو نبی پاک نے فرمایا ہے کہ تم بھی اسی طرح مجھے فالو کرو۔ اب فالو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر بھی خدا نظر آنا چاہیے۔ تو جب آپ خدا ہی بن جاؤ گے، خدا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خدا بن جاؤ گے، لیکن آپ کے اندر خدا نظر آنا چاہیے لوگوں کو، کہ خدا نے جو کہا ہے اس بندے نے اپنا روپ ویسا کر لیا، کیونکہ خدا نظر نہیں آتا لیکن وہ محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر بندہ، نبی پاک نے فرمایا ہے کہ میری سنت پر چل کر تم لوگوں میں بھی خدا ہی نظر آنا چاہیے، خدا کے کہی ہوئی ہر بات آپ کے اندر نظر آنی چاہیے، عملی طور پر کر کے دکھاؤ۔ بتائیں کون سے ایسے ہیں جو عملی طور پہ ایسے کر رہے ہیں؟ اگر خود ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اگر بیوی بھی آپ کا حکم نہ مانے تو اس کو بھی طلاق دے دو، چھوڑ دو، اگر اسلام پر نہیں ہے۔ بچہ ہے، اولاد ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، والدین ہے اس کو بھی چھوڑ دو، رشتہ داروں کو چھوڑ دو، اپنی ہر صحبت کو ختم کر دو جو کہ جن میں خدا نظر نہیں آتا۔ لیکن کیا ہے؟
ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو منافق ہیں، دنیا داری میں ہیں سارے. کون چھوڑ رہا ہے؟ اگر ایک بندہ مولوی ہے پورے گھر میں تو اس کے گھر والے کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کسی میں نظر آ رہا ہے کچھ؟ ان کے ڈر کے مارے تو نمازیں وہ پڑھتے ہوں گے، لیکن اندر سے تو وہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو تب ادھر جا کے دیکھو میک اپ پارٹیاں چل رہی ہیں جی، جب فوتگیاں ہوتی ہیں تو وہاں پہ دیکھو سارے چرپائیوں کے بیچ میں ادھر رو رہے ہوتے سارے غیر محرموں کو، کوئی آپس میں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. انہی جگہوں پر زیادہ پارٹیوں کے اندر انہی چیزوں کے اندر زیادہ مسئلے ہوتے ہیں. آپ نے کرونا کی بیماری میں چیک نہیں کیا جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہمارے سامنے مثال پیش کی جا رہی ہے نا. تو پھر مجاز کیسے بنائیں گے ہم؟ نبی پاک کو مجاز بنانا ہے تو مجاز ہی وہ جو دوسری محبت ہے نا وہ روحانی محبت ہے. اب جیسے ہم کسی سے دیکھیں، اکثر لوگ کوئی انجانے بندے سے ان کو پیار ہو جاتا ہے جن کو دیکھا بھی نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ روحانی محبت ہوتی ہے. جیسے اکثر لوگ آج کل نیٹ پہ دیکھتے ہیں چیزوں کو تو وہ ان سے ملے بھی نہیں ہوتے، لیکن ان کو ان سے روحانی محبت ہو جاتی ہے. اب یہ روحانی محبت چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو سکتا ہے، وہ بندہ کسی اور کنٹری میں اتنے دور آپ سے میلوں دور آپ سے بیٹھا ہو، لیکن آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی اور اس کے پیچھے آپ کھانا پینا چھوڑ دیں گے. تو یہ جو کھانا پینا چھوڑ دینا ہے نا، یہ سمجھ لو کہ آپ کے اندر اس کی محبت آ گئی ہے اور آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. بس یہی محبت آپ نے اپنے دل میں نبی پاک کی لانی ہے اور یہ روحانی محبت ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ میرے پاس بیٹھے ہوئے جتنے میرے صحابہ کرام اور لوگ ہیں، ان لوگوں سے بھی اعلیٰ محبت ان لوگوں کی ہے جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر غیب کا ایمان لاتے ہیں. وہ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر. تو اب دوسری محبت کیا ہوگی؟ مجاز کی محبت ہوگی. دکھ ملے تو الحمدللہ. دکھ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے لیے تنہا کر دیا. اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں کہ کوئی اور آپ کو سہارا دے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے سہارے پر آ جائے بندہ. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک ملانے کے لیے سب سے پہلے نبی پاک نے پھر آگے جو رکھے ہوئے کہ حضرت علی سے شروع ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آپ نے میری دوسری گفتگو میں سنا ہوگا یا سن لیں آپ. اس کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا، اس کے مطابق پھر آپ چلیں گے فالو کرتے ہوئے ان کو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر آخری منزل آپ کی ہوگی. پہلے دنیا میں فنا ہوں گے نا، دنیا والوں سے ہٹ جائیں گے خود. جنہوں نے ہٹا دیا وہ تو اللہ کی مرضی سے ہٹا دیا، اور جنہوں نے نہیں ہٹایا آپ نے خود بھی تو کوشش کرنی ہے نا، ان سے ہٹنا ہے آپ نے. جو لوگ ویسے ہی آپ کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں بلا وجہ ہی، ان لوگوں سے ہٹ جائیں کیونکہ وہ ایمان پر نہیں ہے. جیسے میں نے ہٹا دیا سب کو، کچھ نے مجھے ہٹا دیا، کسی کو میں نے ہٹا دیا، کیونکہ میں رب کے ساتھ میں نے کنیکٹ ملایا ہے، اور ایسے نہیں ملایا 40 سال میں نے یہ سب مکمل کر دیا. بہت مشکل راستہ ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اگر کوئی کرنا چاہے خدا سے ملنے کا، آپ کسی محبت کرنے والے کے ساتھ دنیا کو ختم کرنے کے لیے، اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو کیا اپنے رب کے لیے ایسا نہیں کر سکتے جس نے محبت بنائی ہے، جو محبت کا اصل وارث ہے؟ تو طریقہ نبی پاک نے بتایا، تو لہٰذا وہ پھر عشق کے سردار ہوئے نا، عشق کے سردار. آپ کو بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا کے ساتھ کنیکٹ ملائیے پلیز، مہربانی ہوگی آپ کی. اور اس چیز کے لیے آپ دوسری محبت کو پریفر کریں. مجاز کس کو بنائیں؟ خدا کو. خدا کا مجاز جو نبی پاک ہے، اللہ نے مجاز بنایا ان کو، مجاز ان کو بنائیں تاکہ وہ کامل پیر ہیں، ان کو بنائیں، ان کے طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچے، تب خدا آپ کو ایکسیپٹ کرے گا. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ دنیا کو چھوڑ دو. تنہا وہی بندہ، جو بندہ صحیح ہوتا ہے نا وہ تنہا ہوتا ہے، اس کو سب چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دنیا والے کہتے ہیں ہاں جی یہ ہے ہی غلط تھا. وہ تو کوئی بات نہیں، کہنے دو، آپ غلط ہے ہی نہیں تو آپ کو کیا پرواہ ہے کسی کی. کسی نے اگر آپ کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کا انجام وہ خود بھگت لے گا. کسی نے غلط بنانے کے لیے کوئی چال چلی ہے تو اسے چلنے دو چال. وہ خدا کو پتہ ہے آپ کیسے ہیں. آپ کو صرف پروو کرنا ہے اپنے خدا کو. لوگوں کو چھوڑ دیں. دنیا اسی کو بدنام کرتی ہے جو بندہ صحیح ہوتا ہے، جس کا کوئی نام ہوتا ہے. دنیا کو سازشیں چلنے دو. اب اتنا اپنے آپ کو مضبوط کر لو طاقت کی وجہ سے، اپنے اندر خدا کی طاقت لے گا. اور خدا نے کہا نا اگر میرے راستے پر چلو گے تو میں تمہاری طاقت بن جاؤں گا. پھر کیا ٹینشن کی بات ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور بات کے ساتھ ملتی ہوں آپ کو. اللہ حافظ.